حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی دنیا کو محبت کرتا ہے، دنیا سے محبت کرتا ہے، وہ اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے، اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہے۔ پس وہ چیز جو باقی رہنے والی ہے تم اس چیز کو ترجیح دو اس چیز کے اوپر جو فنا ہو جانے والی ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ امام احمد اور بہقی نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآثروا ما یبقی علی ما یفنی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی دنیا کو محبت کرتا ہے، دنیا سے محبت کرتا ہے، وہ اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے، اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہے۔ پس وہ چیز جو باقی رہنے والی ہے تم اس چیز کو ترجیح دو اس چیز کے اوپر جو فنا ہو جانے والی ہے۔ یہاں دنیا سے محبت سے مراد یہ ہے کہ دنیا کو اپنی پہلی ترجیح بنا لینا، اسے آخرت کے اوپر پریفر کرنا، اور آخرت سے محبت کرنے سے مراد یہ ہے کہ آخرت کو اپنی پہلی ترجیح بنانا اور اسے دنیا کے اوپر ترجیح دینا۔ دنیا اور آخرت کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ آپ ان دونوں کو یکساں لیول پر لے کر آگے نہیں چل سکتے۔ اٹس انٹائرلی امپاسبل کہ آپ دونوں کو 50-50 اہمیت دے رہے ہوں۔ آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینی ہی ہوگی، اور جس کو بھی آپ ترجیح دیں گے دوسری چیز آٹومیٹکلی پھر دوسرے نمبر پر آ جائے گی۔ یعنی جس کو آپ پہلے نمبر پر رکھیں گے دوسری نے آٹومیٹکلی دوسرے نمبر پہ آ جانا ہے۔ اگر آپ نے آخرت کو پہلی ترجیح بنا لیا، پہلے نمبر پر رکھ لیا، تو دنیا آٹومیٹکلی پھر دوسرے نمبر پر آ جائے گی، اور اگر آپ نے دنیا کو اپنی فرسٹ پرائرٹی بنا لیا، اس کو پہلے نمبر پر رکھ لیا، تو آخرت کو لازمی طور پر دوسرے نمبر پر جانا ہوگا۔ دنیاوی زندگی کے اندر چلتے ہوئے قدم قدم پر ایسے مواقع آتے ہیں جہاں دنیا اور آخرت کے مفادات ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس وقت ان دونوں کو بیک وقت نہیں رکھ سکتے، دونوں میں سے کسی ایک کو لینا ہوگا۔ دنیا کے مفاد کو لیں گے تو آخرت کا کچھ نہ کوئی نقصان ہو جائے گا، آخرت کے مفاد کو سامنے رکھیں گے تو دنیا کا وقتی طور پر کچھ نہ کچھ نقصان گوارا کرنا پڑے گا۔ یہ سچویشن ساری زندگی کے اندر چلتی رہتی ہیں، قدم قدم پر ایسی صورتحال ہمارے سامنے آتی رہتی ہے۔ اب ایسے مواقع پر پتہ چلتا ہے کہ کون آخرت کو اپنی پہلی ترجیح بنائے ہوئے ہے اور کون دنیا کو اپنی پہلی ترجیح بنائے ہوئے ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ دنیا چونکہ آنکھوں کے سامنے ہے، اور پھر یہ ہے بھی نقد، آنکھوں کے سامنے بھی ہے اور سودا بھی بالکل نقد ہے۔ جو انویسٹ بھی آپ یہاں کرتے ہیں فوری طور پر اس کے نتائج آپ کے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ کوئی لذیذ چیز کھاتے ہیں تو آپ کو ذائقہ محسوس کرنے کے لیے کوئی انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ ادھر آپ کسی بھی لذیذ چیز کو اپنی زبان پر رکھتے ہیں، ادھر ساتھ ہی اس کا ذائقہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ دیگر سارے معاملات کے اندر ہے کہ ہر جگہ پر دنیا بالکل نقد ہے۔ کوئی بھی کسی کاروبار کے اندر انویسٹ کرتے ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، ساتھ ہی اس کے منافع، اس کے برکات، ثمرات سامنے آنی شروع ہو جاتی ہے۔ مگر آخرت کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ آخرت ایک طرف تو نگاہوں سے اوجھل ہے، نظر نہیں آ رہی ہے کہ جنت کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے، اور دوسری طرف آخرت کے لیے جو بھی آپ انویسٹ کرتے ہیں اس کے نتائج فوری طور پر آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ یہی چیز انسان کو فتنے اور امتحان میں ڈال دیتی ہے، اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ادھر چونکہ انسان کے اندر جو کمزوریاں ہیں فطری، ان کے اندر ایک عجلت پسندی بھی ہے، جلد بازی، تو جو جلد بازی والی کمزوری ہے انسان کے اندر وہ انسان کو مجبور کرتی ہے کہ انسان آخرت کے مفاد کو ایک طرف رکھتے ہوئے دنیا کے مفادات کو سمیٹنے کے لیے ہمہ کوشش ہو جائے، اور آخرت اس کے نتیجے میں نقصان بھی ہو رہا ہے تو ہونے دے۔
لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں، بے شک آج وہ جنت دکھائی نہیں دے رہی، جب خدا نے فرما دیا ہے، رسول نے فرما دیا ہے، اس نہ دکھائی دینے والی جنت کو آپ پر پریفر کریں، ترجیح دیں اس سامنے دکھائی دینے والی جنت کی طرف۔ اسی کی طرف حضور علیہ السلام نے اشارہ کرتے فرمایا فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَىٰ مَا يَفْنَىٰ، جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کو پریفر کرو۔ باقی رہنے والی کیا ہے؟ آخرت۔ اس کو پریفر کرو، ترجیح دو اس چیز پر جو فنا ہونے والی ہے۔ قرآن نے بھی کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو عام طور پر پریفر کرتے ہو، ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت اس کے مقابلے میں بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔